مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے؟ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے العنکبوت۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے ہیں، مگر اس کے گھر کی معنی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کے گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس وصلت والی کیڑے کے نام پر رکھا۔ حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں وہ اس بات پر جھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائش سے کیا تعلق ہے۔ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائش بھی مکڑی کے جالے کی طرح پیچیدہ ہے، اور انسان کے لیے اس کے درمیان تمیز کرنا اور اس کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کے لوگ جانتے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پالے وہی در حقیقت عالم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچ سے علم والے کون ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر بنے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں سے نصیحت کی غذا لے سکتے ہیں۔